اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت جو کچھ بدلہ دے کر چھوٹے، اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ ہیں حدیں اللہ کی، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 229۔ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا جائے۔ اس سے عورتوں کی جان غضب میں تھی کہ طلاق دی، عدت گزرنے کے بعد قریب آئی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی۔ اس طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ بس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف 2 ہی دے سکتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد لوٹا دینے کا کوئی حق نہ رہے گا۔ سنن ابو داؤد میں باب ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد مراجت منسوخ ہے۔ پھر یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا یہ کس طرح؟ کہا طلاق دے دوں گا، اور جہاں عدت ختم ہونے کا وقت آیا تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، یوں ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا یہ دکھ رونے لگی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کی نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور وہ سنبھل گئے، اور تیسری طلاق کے بعد اس خاوند کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا، اور فرما دیا گیا کہ 2 طلاقوں تک تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت میں اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تاکہ وہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی آسان اور سلوک کے ساتھ، ورنہ اس کا کوئی حق نہ مارو، اس پر کوئی ظلم نہ کرو، نہ اسے نقصان پہنچاؤ۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ 2 طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں، تیسری کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے، جیسے اور جگہ پر ہے کہ یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے، جیسے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ یا میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے خوش نہ ہو اور اس کے حق کو نہ بجا لاتی ہو، ایسی صورت میں وہ کچھ لے دے کر اپنے خامد سے طلاق حاصل کر لے تو اسے دینے اور اسے لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے خامد سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ یہ جو عورت
اپنے خاوند سے بے سبب طلاق طلب کرے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آتی ہے، اور روایت میں ہے کہ ایسی عورتیں منافقہ ہیں۔ ائمہ سلف اور خلف کی ایک بڑی جماعت کا فرمان ہے کہ خلا صرف اسی صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو۔ اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے، جسے کہ قرآن پاک کے اس آیت میں ہے۔ اس کے سوا کی صورت یہ بات جائز نہیں، بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اگر اسے مجبور کیا گیا اور اس سے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب حالت اختلاف میں جائز ہے تو حالت اتفاق میں بطور اولا جائز ٹھہرے گا۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سرے سے خلا منسوخ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو تو ان میں سے کچھ بھی نہ لو، لیکن یہ قول ضعیف ہے اور مردود ہے۔ اب آیت کا شان نزول سنیے۔ موطا مالک میں ہے کہ جبہ بن سہیر انصاری حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے اندھیرے نکلی تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت جبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبہ بن سہیل ہوں۔ فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضور میں ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش رہے۔ جب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا تمہاری بیوی سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ حضرت جبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں۔ آپ نے حضرت ثابت کو فرمایا سب لے لو۔ چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حضرت جبہ آزاد ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ثابت نے انہیں مارا تھا اور اس مار سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یہ فرمایا، اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں یہ مال لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میں نے اس 2 باغ دیے، یہ واپس دلوا دیجیے، اور مہر کی دونوں باغ واپس کیے گئے اور جدائی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جبہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس کے اخلاق اور دین میں عیب گیری نہیں کرتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ چنانچہ مال لے کر حضرت صابر نے طلاق دے دی۔ بعض روایت میں ان کا نام جمیلہ بھی آیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھے اب غیظ و غضب کی برداشت کی طاقت نہیں۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو دیا ہے لے لو، زیادہ نہ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبہ نے فرمایا تھا وہ صورت کے اعتبار سے بھی کچھ حسین نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن امی کی بہن تھی اور سب سے پہلا خلا تھا جو اسلام میں ہو۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیمے کے پردہ کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ میرے خاوند چند آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان تمام میں یہ سیاہ فام چھوٹے قد والے اور بدصورت حضور کے اس فرمان کے اس کا باغ واپس کرو۔ جبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ فرمائے تو میں کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ اور روایت میں ہے کہ جبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیا کرتی۔ جمہور کا مذہب تو یہی ہے کہ خلا میں اور سے آپ نے دیے ہوئے سے زیادہ لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے خاوند سے بگڑی ہوئی آئی۔ آپ نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کر دو۔ میں پھر قید خانہ سے اسے بلوایا اور کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا آرام کی راتیں مجھ پر میری زندگی میں یہی گزری ہیں۔ آپ نے اس کے خاوند سے فرمایا اس سے خلا کر لے، اگرچہ گوشوارہ کے بدلے ہی ہو۔ ایک روایت میں کہ اسے 3 دن وہاں قید رکھا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی چٹیا کی دھجی بھی دے تو لے لو اور اسے الگ کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا سب کچھ لے کر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ ربی بنت معوذ بن افرا فرماتی ہیں میرے خاوند اگر موجود ہوتے تو میرے ساتھ سلوک کرنے میں کمی کرتے اور کہیں چلے جاتے تو بالکل ہی مرحوم کر دیتے۔ ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور مجھے خلا کر دو۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ فصیل ہو گیا، لیکن میرے چچا معاذ بن افرا اس قصے کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے برقرار رکھا اور فرمایا کہ چوٹی کی دجی چھوڑ کر سب کچھ لے لو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بھی اور اس سے چھوٹی چیز بھی، غرض سب کچھ لے لو۔ پس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس پر کہ عورت کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ دے کر وہ خلا کرا سکتی ہے، اور خامد اپنی دی ہوئی چیزیں سے زیادہ لے کر بھی خلا کر سکتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، ابراہیم نغفی، قبیہ بن زویب، حسن بن سار اور اجمعین بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام مالک، امام شافی، ابو ثور کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام ابن جریر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، اور اسحاق ابو حنیفہ کا بقول بھی ہے کہ اگر قصور اور ضرر رسانی عورت کی طرف سے ہو تو خامد کو جائز ہے کہ وہ اس نے دیا ہے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ گو زیادہ لے لے تو بھی قضاء کے وقت جائز ہوگا، اور اگر خامد کے اپنی جانب سے زیادتی ہو تو اسے کچھ بھی لینا جائز نہیں، گو لے لے تو قضا جائز ہوگا۔ امام احمد، ابو عبید اور اسحاق بن روایہ فرماتے ہیں کہ خامد کو اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لینا جائز ہی نہیں۔ سعد بن مسیب، عطا محمد، عمرو بن شعیب، زہری، طاؤس، حسن شبی، حماد بن ابو سلمان اور ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ہاں، عمر اور حاکم کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اوزائی کا فرمان ہے کہ قاضیوں کا فیصلہ ہے کہ دیے ہوئے سے زیادہ کو جائز نہیں جانتے۔ اس مذہب کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عمر، طاؤس، اکرمہ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہو، ابو ثور، داؤد بن علی زہری کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافی کا بھی قدیم قول یہی ہے کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلا طلاق بین ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ معتبر ہے۔ ایک روایت میں کہ ام بکر السلمیہ نے اپنے خاوند عبداللہ بن خالد سے کھلا لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کچھ سامان لیا ہو تو جس طرح سامان لیا ہو وہ ہے، لیکن یہ اثر ضعیف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔